اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی اول بلا اول کانا قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی الرسول الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على اعدائهم اجمعین ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم باحسن ما كانوا يعملون۔ درود پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر۔ معزز سامعین، اتنی تیزی کے ساتھ یہ ایام گزر رہے ہیں، اور آج شب 9 محرم الحرام۔ صرف دعا اتنی ہے کہ جتنا گریہ کیا ہے سیدہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور ہمیں توفیق دے کہ آئندہ برسوں میں پھر ہم اس فرش عزا پر بیٹھ سکیں۔ گفتگو جس مقام پر کل چھوڑ دی تھی وہیں سے جو ہے وہ آج اسے پیوست کر رہا ہوں، اور سوال یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جب تعلیمات آل محمد پر ہم آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف روایات کسی اور چیز کو بیان کرتی ہیں اور دوسری طرف روایات کسی اور منظر کو پیش کرتی ہیں۔ روایت کل آپ کے سامنے پیش کی تھی، مختصر سی 1-2 مثالیں دوں کیونکہ آج نتیجہ دے کے موضوع کو بند کرنا چاہوں گا، اور کیونکہ کل کی جو شب ہے وہ شب گریہ ہے، لہٰذا صرف آپ کے سامنے شب عاشور کا منظر پیش کروں گا کہ شب عاشور کس طریقے سے مولا حسین ایک کے خیمے میں جا رہے تھے، اور شب عاشور کا وہ سارا منظر کل کی مجلس میں یہی پیش کیا جائے گا۔ لہذا ایک روایت ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا، اس نماز کے بارے میں روایت ہے۔ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر نماز قبول تو سارے اعمال، نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال۔ دوسری طرف قرآن کی کل سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پھر گفتگو اسی طرف چلی گئی تھی۔ وہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو عدل کے ساتھ امر بالمعروف کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ بشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دو عذاب علیم کی۔ پھر آیت آگے بڑھی، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من نصیر۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے جن کے اعمال کو بند کر دیا، حبطت، بالکل ایسے کر دیا جیسے جلا کے راکھ کر دیا۔ مولانا وہاں پر روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نماز قبول تو سب قبول۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ تین چیزیں اگر یہ تین عمل کیے تو تمام اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اس میں نماز بھی آ گئی، تمام اعمال میں نماز بھی آ گئی، کیونکہ نماز بھی انسان کے اعمال میں سے ایک عمل۔ بظاہر کیا ہے؟ دو مختلف باتیں ہو گئی، کیونکہ وہ روایت کیا کہہ رہی ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ وہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ نماز قبول سب قبول، نماز رد سب رد۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت تین عمل اور بتا رہے ہیں، اور وہ تین ایسے عمل ہیں کہ جس کے بعد تمام اعمال کو خدا تمہارے ختم کر دے گا، تمام اعمال کو ختم۔ ان تین میں نماز تو نہیں ہے۔ روایت کچھ کہہ رہی ہے، آیت کچھ کہہ رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن ان کے کلام کو جھٹلا دے، یہ کلام قرآن کو جھٹلا دے۔ دوسری طرف اس بات کا بھی یقین ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو کلام آل محمد کے اندر ملے گی، ایک نہیں بہت ساری مثالیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ کیا ہے؟ لن تنالوا شفاعتنا لمن استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت اسے ملے گی نہیں کہ جو نماز کو خفیف سمجھے۔ دوسری طرف مولا امیر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، روایت سننے جیسی ہے، سننے جیسی ہے، اور دیکھیں اب آپ اس روایت کا کیا حق ادا کرتے ہیں۔ کہ مولا آپ شفاعت کروائیں گے؟ غالباً مولا امیر ہے یا امام صادق ہے، معصوم ہے، معصوم ہستی ہے۔ ہاں ہم شفاعت کروائیں گے، یقیناً کروائیں گے ہم شفاعت۔ کہا اچھا، حقوق اللہ میں تو شفاعت ہو سکتی ہے، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پروردگار عالم کا، دیکھیے دعا کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے، دعا کے اندر ہمیں دونوں زاویے بتائے گئے۔ اللہم بحق علی علیک و بحقک علی علی، اللہم بحق فاطمہ علیک و بحقک علی فاطمہ، دونوں کے حقوق ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں علی کے حق کا کہ جو تیری گردن پر ہے۔ اللہ اکبر، علی کے حق کا واسطہ کہ جو تیری گردن پر ہے، اور اس حق کا واسطہ کہ جو تیرا حق ہے علی کی گردن پر، دونوں کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی نیچے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، امام صادق کے علیہ الصلوۃ والسلام، ایک درود پڑھ دیجیے۔ ساتھ رہیے گا۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس جب وہ شخص آیا تو مولا نے کہا کہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے۔ صحابی پریشان ہو گیا، کہا مولا ہمارا حق آپ کی گردن پر؟ یعنی یہ آپ گردن پر سمجھتے ہیں، یعنی گویا کہ ایسا ہے کہ مولا ہمارے مقروض ہیں، مولا ہمارے مقروض ہیں۔ مولا آپ کی گردن پر ہمارا حق؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ تم ہماری محبت میں قتل کیے جاتے ہو۔ جتنی مشکلات ہیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ آج تم ذکر علی کو چھوڑ دو، کل سے دنیا میں تمہارے لیے راحت ہے۔ آج ذکر علی کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ منافق کے لیے۔
یہ دنیا کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ کافر کے لیے. مومن کے لیے اس دنیا میں امتحان ہے. تو جب ہم اللہ کی ائمہ کی محبت میں قتل کیے جاتے ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری گردن پر تمہارا حق ہے. تو یہ ائمہ خدا کی محبت میں کس طریقے سے قتل کیے گئے؟ جن کی ساری زندگی پروردگار عالم کی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے کسی سے محبت کی تو خدا کی خاطر کی, انہوں نے کسی سے بغض رکھا تو خدا کی خاطر رکھا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے مکتب کا بچہ بچہ جانتا ہے. للہ کے علاوہ تو ان کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں. تو اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ تو ایک روایت, وہ روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا, وہ روایت کا مولا اچھا آپ حقوق اللہ میں جو ہے وہ شفاعت کروا دیں گے, کیونکہ اللہ کی گردن پر آپ لوگوں کا حق ہے, لہذا آپ وہاں شفاعت کروا دیں گے. اس نے سوال کیا تھا, مولا وہ شفاعت کیسے کروائیں گے؟ امام نے کہا اس لیے کہ ہم اپنے حق کا واسطہ دیں گے خدا کی بارگاہ میں, تو ہم تمہاری شفاعت کروا دیں گے. کہتا ہے مولا یہ تو خدا اور آپ کے درمیان کا رابطہ ہے. اس شخص نے جس کی آپ شفاعت کروا رہے ہیں, اگر اس نے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے تو آپ حقوق العباد میں کیا کریں گے؟ دیکھیے اسی لیے کہتا ہوں حقوق العباد کے اندر کیا ہے بھائی, اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا, اب یہ بھی جملہ سن لیجئے, اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا, اگر نمازیں باقی تھیں تو شریعت نے حکم دیا آپ نماز پڑھ لیجئے, ہم پہنچا دیں گے. اگر روزے باقی تھے شریعت نے حکم دیا آپ روزے رکھ لیجئے, ہم پہنچا دیں گے. اگر مقروض تھا آپ قرض ادا کر دیجئے. تو جتنی فروعی چیزیں تھیں وہ سب کچھ میں اور آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر بغیر ایمان کے چلا گیا تو کوئی اپنا ایمان وہاں نہیں پہنچا سکتا. لہذا ایمان کی ذمہ داری خود اپنے اوپر ہے. اور ایک اور جملہ یہاں پر کہتا چلوں کہ میں اور آپ اپنے ایمان کے ٹھیکیدار بنیں. ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی اور کے ایمان کا ٹھیکیدار ہم بن جائیں. اکثر ہوتا ہے کیا مومن بندہ ہے, آپ اپنے ایمان کی بات کیجئے صاحب, دوسرے کا ایمان وہ جانے خدا جانے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کتنی پوشیدہ نیکیاں کرتے ہیں. ابھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا اسی حوالے سے آج ہی کی مجلس میں. اپنے ایمان کے ٹھیکیدار بنیے, آپ نے کسی اور کے ایمان کا ٹھیکیدار, پروردگار عالم نے آپ کو قلم نہیں دیا ہوا کہ لکھو فلاں بندہ مومن ہے فلاں بندہ مومن نہیں ہے. یہ اختیار اس نے صرف ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں دیا تھا, یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت رکھے گا صرف مومن, تجھ سے بغض رکھے گا صرف منافق. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. صرف اور صرف یہ جو اختیار ہے وہ صرف محبت علی کو ملا ہے. صرف علی ابن ابی طالب جو ہے وہ اس چیز کے حقدار ہیں. لہذا میں اور آپ کسی کے دین کے ٹھیکیدار نہ بنیں. اب روایت کیا کہہ رہی ہے؟ سوال کر رہا ہے مولا اگر کسی اور کا حق ہو, میں اس لیے ایک جملہ کہتا ہوں, فقہ میں امام کو مت ڈھونڈیے, امام سے فقہ کو سیکھیے. فقہ میں امام کو مت ڈھونڈیے, بلندر ہیں, یہ چلتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں. سنیے گا, جو سوتے میں مرضی خدا خرید لے, خدا جانے وہ جاگتے میں کیا خریدتا ہو. علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے, علی سے بولنا سیکھا ہر ایک آیت نے, کلام پاک ہی ان کے کلام جیسا ہے. ہزاروں روزے رکھو, نماز پڑھو, حج کرو, بغیر حب علی سب حرام جیسا ہے. نا حیدری. اب جو شعر پڑھا ہے انہوں نے روایت میں, بیان نہیں روایت میں, امام نے اسی انداز سے کیا. یہاں تک کہ جملہ ہے صلی ام زنا, نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے. اللہ اکبر. اگر بغیر ہماری ولایت کے بغیر ہے صلی, عجیب روایت ہے. عشق علی قیمت ہی نہیں ہے کوئی. آج میں آپ کے سامنے جب موضوع کو بند کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہیں پر آخر میں کچھ مصرے پڑھوں گا.
تو سوال کر رہا ہے مولا سے، مولا یہ بتائیے کہ کیا کریں، کیسے آپ حقوق العباد؟ امام نے کہا دیکھو، جب ہمارا خدا کی گردن پر حق ہے تو وہ جو بندہ آیا ہے جس کی ہم شفاعت کر رہے ہیں، اور اس نے اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس نے اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو وہ جو شخص جس کا حق لیا ہوا ہے دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ شخص ہمارا ماننے والا ہے تو ہم اسے اپنے حق کا واسطہ پیش کریں گے، وہ جیسے ہی ہمارے حق کا واسطہ سنے گا فوراً سے معاف کر دے گا. اور اگر ہمارا ماننے والا نہیں ہے تو اس نے زندگی بھر دنیا میں کھایا پیا مگر کبھی ہمارا خمس ادا نہیں کیا، ہم اس سے کہیں گے کہ یہ ہمارے خمس کے عوض میں پورا ہو گیا حساب، ہمارے خمس کے عوض میں حساب پورا ہو گیا، جائیے جنت میں. مولانا یہ کیسی روایت پڑھ دی آپ نے؟ اب تو بعض اوقات ہم روایت پڑھتے ہیں، آپ تو لوگوں کو گناہ کی ترغیب دلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیوں کہتے ہیں مولانا دلا رہے ہیں؟ کہے چھٹے امام دلا رہے ہیں، میں تو روایت پڑھ رہا ہوں. مولانا پہ اعتراض کیوں جائیں؟ کہیے چھٹی ہے، چھٹے امام دلا رہے ہیں. عجیب روایت ہے. یا علی من زارنی فی حیاتی و بعد موتی ومن زارک فی حیاتک و بعد موتک ومن زار ابنیک فی حیاتہما و بعد موتہما ضمنت لہ یوم القیامہ. اے علی جو میری حیات میں میری زیارت کرے یا میری موت کے بعد میری زیارت کرے، جو تیری حیات میں تیری زیارت کرے، تیری موت کے بعد تیری زیارت کرے، تیرے بچوں کی حیات میں ان کی زیارت کرے، ان کی موت کے بعد ان کی زیارت کرے، میں قیامت کے روز ان کی ضمانت لیتا ہوں. میں محمد مصطفیٰ قیامت کے دن ان کی ضمانت لیتا ہوں. اور کیسے کروں گا؟ کیسے کروں گا؟ ہاتھ پکڑ کے ان کو شدائد سے باہر نکال لوں گا، ہاتھ پکڑ کے. مجھ پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ مولانا ایک زیارت کے اندر بعض لوگوں کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا. تو کیا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ ایک زیارت اتنے حج کے برابر. مولانا پہ اعتراض نہیں کیجیے، چھٹے امام پہ اعتراض کیجیے. یہاں تو مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یا پھر میرے پر اعتراض کیوں؟ جائیے چھٹے امام سے اعتراض کیجیے، یا پھر صبر کیجیے، امام زمانہ کے آنے کا انتظار کیجیے. تم نے ایک حج چھڑوایا تھا، ہم حج پورا کا پورا حج حسین پر قربان کر دیں گے. تم نے ایک حج انجام نہیں دینے دیا تھا. 25 حج میرے مولا نے کیے تھے، 26واں حج تھا یوم الترویہ جب حسین نکلے ہیں. تم نے ایک حج چھڑوایا تھا. فاذکرونی اذکرکم، قرآن کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو. میں ہے کائنات میں ایک شخص لاؤ جس نے حسین کی طرح خدا کا ذکر کیا ہو. کٹتے ہوئے گلے پر حسین کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. کیا شاعر نے کیا نظم کیا ہے. کہتے ہیں کہ قاسم کی شہادت سے کیا ریت کو گلشن، بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بتایا کہ خدا ہے. بکھرے ہوئے ٹکڑوں میں بتایا کہ خدا ہے. اکبر کے لہو سے کیا ریت پر تحریر، تحریر میں دکھلایا دیکھو کہ خدا ہے. کیوں، کس کے لیے میں جان دے رہا ہوں؟ تم ہوتے اپنے بچے قربان کرتے؟ کوئی شخص حسین جیسا شخص، کوئی آج دنیا کا کوئی انسان بتائیں بغیر کسی وجہ کے سب کچھ لٹا رہا ہے. کیوں؟ شاعر کتنی باریکی سے لکھ رہا ہے کہ ہر چیز کربلا کے میدان کے اندر حسین خدا دکھا رہے ہیں. میں نے پڑھی تھی روایت، شہزادہ علی اصغر کی گردن پر تیر لگا، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے پروردگار حسین کے لیے آسان ہے اس لیے کہ تیری نظروں کے سامنے ہے. اتنی بڑی مشکل حسین کہہ رہے میرے لیے آسان ہے. خدا کس نے سمجھایا؟ حسین نے سمجھایا. فاذکرونی اذکرکم، آیت ہے قرآن کی، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے خدا کا ذکر کیا، اب قیامت تک خدا حسین کا ذکر کرے گا. قیامت تک خدا حسین کا ذکر کرے گا. کہا مولا اچھا دشمن کو کیسے؟ کہا یہ اس طریقے سے خمس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم حساب. اب عقل پریشان ہے. کہا ایک طرف وہ حساب کتاب، ایک طرف یہ منزل.
وہاں پر آیتیں روایتیں کچھ کہہ رہی ہیں، یہاں پر آیتیں روایتیں کچھ کہہ رہی ہیں، یہ شریعت سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آج ایک نہج البلاغہ سے ایک مولا کا کلمات کثار سے ایک کلمہ پیش کرنا جا رہا ہوں، ایک حدیث ہے مولا کی، وہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث کے اندر ایسے تمام مسائل کا جواب آپ کو مل جائے گا، ایک نہیں، قانون دینا چاہ رہا ہوں، ایک قاعدہ دینا چاہ رہا ہوں، ایسے تمام مسائل کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ الفقیہ، ایک فقیہ یعنی جو دین میں تفقہ کرتا ہے، ایک فقیہ کے اعتبار سے مولا فرما رہے ہیں الفقیہ کل الفقیہ۔ اب اگر آپ عربی کا لطف لینا یہاں پر تو مزہ ہے، تمام تر فقاہت اس کے پاس ہے، تمام تر فقاہت۔ الفقیہ کل الفقیہ، کلمات کثار یاد رکھیے، کبھی کام آئے گا۔ کلمات کثار کا رقم ہے 85۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ۔ تمام تر کل فقاہت اس کے پاس ہے کہ جو لوگوں کو پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ کرے، لوگوں کو پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ وَلَمْ يُيِّسْهُمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ، اور لوگوں نے جو خدا سے امید لگائی ہے ان امیدوں کو توڑ نہ دے۔ فقیہ کل الفقیہ، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولانا عرفان نہیں فرما رہے، مولا علی فرما رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں میں اس کو فقیہ مانتا ہوں، فقیہ مانتا ہوں۔ تمام تر فقاہت اس کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یئسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ، ولم یؤمنہم من مکر اللہ۔ اور تیسری چیز کیا؟ دو چیزیں کیا ہے؟ کل فقاہت اس کے پاس ہے، پھر سے سنیں گے کیونکہ جملہ بہت اہم ہے، اور ایک ایسا قانون ہے کہ زندگی بھر آپ اس قانون کو اپنے پاس رکھیے اور پھر مجلس اعضاء سنا کریں، لطف آئے گا مجلس اعضاء سننے کا۔ ہوتا ہے نا مولانا ایک نے یہ بات کر دی، ایک نے یہ بات کر دی، ایک نے یہ روایت پیش کی، ایک نے یہ روایت پیش کی، آپ کا اعتراض ختم ہو جائے گا، اور جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ مولا فرما رہے الفقیہ کل الفقیہ، تمام تر فقاہت اس کے پاس ہے۔ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے لوگوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُعْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، جو اللہ سے امید لگائی ہے اس بندے خدا نے اس امید کو توڑتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے عذاب سے امان بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ کے عذاب سے امان بھی نہیں دیتا۔ واضح یہ روایت آپ تک پہنچ گئی؟ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ ایک فقیہ کا کام یہ کہ دیکھو اگر کوئی خدا کی طرف لو لگائے نا تو کتنا بھی گناہگار ہو اسے کبھی بھی مایوس مت کرنا، کتنا گناہگار ہو کبھی اسے مایوس مت کرنا۔ جب ایک فقیہ جو کہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کا یہ عالم ہے، کیسے ممکن ہے امام وقت کسی کو مایوس کر دے؟ میرے خیال سے بات نہیں پہنچی آپ تک، خون جگر دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اگر آپ اسی طرح سے سننا چاہتے ہیں تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ ایک فقیہ جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کے لیے مولا کہہ رہے ہیں لوگوں کو مایوس مت کرو، ہاں امان بھی مت دو۔ اب سمجھ میں آیا دونوں طرف کی روایتیں؟ وہ روایتیں نماز پہ اتنی شدید ہے، کیوں؟ دیکھو ممکن ہے گرفت ہو گئی، اگر ہم نہ آئے پریشان ہو گئے نا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہت چھوٹی سی۔ فرض کیجئے کہ جو ہے آپ کے کوئی تعاقب میں ہے اور آپ نے فوراً سے بیٹے سے کہا کہ بیٹا گھر کا دروازہ، گاڑی کا ذرا دروازہ کھول کے، کراچی والے زیادہ اچھی طریقے سے مثال سمجھیں گے، بیٹا دروازہ کھول کے رکھنا، بس کوئی گاڑی پیچھے لگی ہوئی ہے اور میں فوراً سے جو ہے وہ دروازے میں داخل ہو جاؤں گا۔
ایک لمحے کا خطرہ آپ کے ذہن میں نا، اگر بیٹا دیر سے پہنچا، ایک لمحے دیر سے پہنچا، کیا ہوگا؟ کتنا پریشان ہوتا ہے انسان۔ دوسری طرف اطمینان بھی ہے، ہاں پہنچ جائے گا۔ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کس طریقے سے کہ دیکھو، جب امام نے کلیہ دے دیا کہ جب مولا ایک فقیہ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں، تو فقیہ کون ہے؟ اپنی طرف سے اپنے جیب سے روایت لے کے آئے گا تو قبول ہی نہیں ہے امام کے قلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے کلام کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی، تاکہ کہیں تم عذاب سے امان میں بھی نہ ہو جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم یہ سمجھ لو کہ بس اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، دو واقعات پیش کرنے۔ پہلے ایک واقعہ پیش کروں جو اس واقعے کو سمجھائے گا۔ ایک شخص انصار کا شخص ہے، کام کیا ہے؟ کفن چور ہے، کفن چوری کرتا ہے اور اسے بیچ دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی چور ہوتے ہیں، کفن چور، اور اس سے بڑا چور وہ ہوتا ہے کہ جو ایمان چوری کر کے لے جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد اس سے ڈریے۔ چیزیں تو دنیا کی چلی جائیں گی، پھر آ جائیں گی، اگر کوئی آپ کا ایمان لے گیا پھر واپس نہیں آنے والا ایمان، اس سے بچیے۔ تو اب واقعہ کیا ہے؟ کفن چور ہے، انصار کی ایک عورت، مہاجرین کی ایک عورت دفن ہوئی، اس نے اس کا کفن چوری کیا۔ اب میں بس کفن چوری کیا تو کفن کے بعد آپ کو پتہ ہے جب کفن ہٹ گیا اس نے بدفعلی انجام دی اور اس کے بعد چلا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، قساوت قلب انسان کو، کیونکہ روز کفن چوری کرتا تھا، اس چوری نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا۔ انسان بچے گناہوں سے اس لیے کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اس لیے انسان گناہوں سے بچے۔ اور مولا امیر نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم چھوٹا سمجھ کے انجام دو، وہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہے۔ اب جب جا رہا تھا تو جنازے سے آواز آئی، جس طرح سے خدا نے تو نے مجھ سے برا کیا، خدا تیرے ساتھ برا کرے۔ اور ایک مرتبہ گھبرا گیا کہ یہ میں نے کیا کام کر دیا۔ گیا رسول اللہ کے پاس، پورا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ توجہ کیجیے گا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے کہا دروازہ بند ہے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے، یہاں تو رسول اللہ نے دروازہ بند کیا، آگے کیا واقعہ ہوا پیش کرتا ہوں۔ چھٹے امام کے پاس بھی ایک شخص اسی طریقے سے آیا، مذہب سے ہٹا تھا اور کئی ایک لوگوں کو گمراہ کیا تھا، چھٹے امام کے پاس آیا، کہا مولا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر امام نے اس کی بخشش قبول بھی نہیں کی اور ایک جملہ کہا تیری وجہ سے اتنے لوگ جہنم میں جائیں تو جنت میں جائے، نہیں ہو سکتا، جاؤ جا کے پہلے ان سب کے ایمان کو ٹھیک کرو۔ اسی لیے میں پہلے کیا کہا تھا آپ کو، لا ادری کہہ دو، میں نہیں جانتا، اپنی جان بچاؤ۔ مولا کیا فرما رہے کہ جو ترک کر دے، من ترک قولا لا ادری اصیبت مقاتلہ، جو لا ادری نہیں جانتا کہنا چھوڑ دے گا، اپنے قتل کا سامان فراہم کر لے گا۔ کہہ دو نہیں جانتا، دین کے بارے میں کوئی بات ہے، کہہ دو نہیں جانتا، کیا حرج ہے اس میں؟ کہہ دو نہیں جانتا، ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہر چیز جانتے ہو، امام تھوڑی ہے، خدا نے ہمیں تھوڑی امام بنا کے بھیجا ہے۔ اب رو رہا ہے میری بخشش نہیں ہوگی، خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے اور روتے روتے کہہ رہا ہے یا رب محمد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جملہ سنیے گا، یا رب محمد، پروردگار میں تجھے تو اپنا رب تو کہہ بھی نہیں سکتا کہ اتنا غلط کام کیا ہے، میں تجھے محمد کا رب کہہ کے پکار رہا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ فوراً سے آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ دیکھیے ایمان کیا تھا، گناہ کیا تھا، مگر محمد کی صداقت پر اتنا یقین تھا،
کہ خدا کو بلا رہا تھا تو محمد کا رب کہہ کر بلا رہا تھا. ادھر قرآن میں گناہگاروں کے لیے قیامت تک کے لیے آیت آ گئی. یہ ہے دین کہ دیکھو ادھر سے محمد مصطفیٰ ڈرا بھی رہے ہیں, ادھر سے خدا مغفرت بھی بھیج رہا ہے. اگر بات سمجھ, بچے کو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, باقی سب کا مجھے نہیں پتا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. پیچھے پہنچ رہے ہیں, میسج پہنچ رہے ہیں اب تک. ایک طرف محمد مصطفیٰ کہہ رہے نہیں, دوسری طرف بلا رہے ہیں, ڈرایا بھی جا رہا ہے, رحمت کا جلوہ بھی دکھایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کبھی کسی کو, میں کہہ رہا ہوں امام تو چھوڑیے, استغفار کی روایت پڑھوں گا تو یقین آ جائے گا. استغفار کی روایت کیا کہہ رہی ہے؟ روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی موت سے 1 سال پہلے معافی مانگ لے, خدا معاف کر دے گا. الا وان السنۃ لکثیر, آگاہ ہو جاؤ, 1 سال تو بہت ہے, اگر کوئی 1 مہینہ پہلے معافی مانگ لے. پھر الا وان الشہر لکثیر, 1 مہینہ بھی بہت ہے, اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے معافی مانگ لے. الا وان اسبوع لکثیر, 1 ہفتہ بھی بہت ہے, اگر کوئی 1 دن پہلے. الا وان اسبوع لکثیر, اگر کوئی 1 گھنٹہ پہلے. الا وان الساعۃ لکثیر, 1 گھنٹہ بھی بہت ہے, اگر موت کی ہچکی آنے سے پہلے کوئی معافی مانگ لے. وقت ایک تو تیزی سے نکلتا ہے. بہرحال دیکھیے, اب یہ میرے پوری آج کی مجلس, میرے پورے اس اشرے کا خلاصہ ہے. حیات طیبہ میرا موضوع تھا. کبھی اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے مایوس نہ سمجھیں, کبھی اپنے آپ کو خدا کے عقاب سے محفوظ نہ سمجھیں. انسان کی حیات ہمیشہ پاک رہے گی, ہمیشہ پاک رہے گی. یہ حیات طیبہ کا خلاصہ ہے. ایک جملے میں 10 مجلسوں کو اگر سمیٹوں تو یہ ایک جملہ ہے, اور یہ روایات کے اندر ہے. روایات کے اندر ہے کہ پروردگار عالم انسان کی زندگی کو دیکھنا ہی ایسے چاہتا ہے, بین الرجا والسخا, بین الرجا والسخط, کہ یہ بھی ڈرتے رہو کہ ایسا نہ ہو پروردگار نے اگر گرفت کر لی, دوسری طرف کیا ہے, امید بھی اسی خدا کی ذات سے ہونی چاہیے. ارحم الراحمین ہے. اسی مطلب کو سمجھانے کے لیے میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں آیت پیش کی تھی, وہی کہ جو دعائے کمیل کے اندر یا سریع الرضا ہے, وہی کیا کہہ رہا ہے, ان اللہ سریع العقاب, پروردگار بہت تیزی سے پکڑ کرنے والا بھی ہے. وہی پروردگار. تو جب یہ ہے اسی کی رحمتوں کا مظہر ہے, جب یہ ہے اسی کی رحمتوں کا مظہر, تو وہی صفات ان کے اندر بھی نظر آئے گی. لہذا انسان ہر وقت دین ان 2 چیزوں کا نام ہے. پورے دین کا خلاصہ یہ ہے, پروردگار عالم کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو, اور اس کے عقاب سے اپنے آپ کو کبھی محفوظ نہ سمجھو. اب ان 2 چیزوں کا نتیجہ کیا ہے؟ جب یہ دونوں چیزوں کا عقیدہ انسان کے دل میں پختہ ہوگا تو کبھی عمل کے میدان میں پیچھے نظر نہیں آئے گا. ایمان کس پر ہونا چاہیے وہ بتا دیا. جب ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو پھر عمل کے معاملے میں, اور یہی تو میری آیت تھی کہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے, ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح. یہ ہے موضوع کا تتمہ. سمجھ میں آ گیا تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو کہہ رہے ہیں خاتم الانبیاء بلند تر تلوار. اللہ صلی محمد. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں, بڑی راتیں ہیں یہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی یا عباس یا عباس با وفا یا عباس یا عباس. شیخ علمدار
نامدار عباس با وفا یا عباس یا نعرہ حیدری. تو موضوع کا تتمہ سمجھ میں آیا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ گناہ کی معافی کیسے مانگ رہا تھا؟ اے محمد کے خدا. بس مولانا کریں کیا؟ اب ہم تو اتنا علم نہیں رکھتے جس طریقے سے آپ ایک روایت کو دوسری روایت کے ساتھ اتنا یاد رکھیں کہ حکیم کی زبان سے صادر ہوئے. دونوں میں کوئی نہ کوئی ایسی جمع بندی ہے کہ جس کا نتیجہ مجھ تک نہیں پہنچ رہا. تو کیا کریں؟ صبر کریں. ایمان کے معاملے کے اندر یہ وہ باب ہے کہ جسے مولا بیان کر رہے ہیں. بس تیزی سے آپ کی خدمت میں مولا عباس کے کچھ مصائب پڑھنے سے کہا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ یقیناً مولا عباس کا حق ہے کہ ان کے مصائب پڑھے جائیں. مولا کیا فرما رہے؟ اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ اسے امام بارگاہ میں لکھ کر لگا دینا چاہیے اور دروازے پر لگا چنجائی کہ لوگ آتے اور جاتے اس کو یاد رکھیں. ہر محفل کے مجلس کے امام بارگاہ پہ یہ چیز ہونی چاہیے، خصوصاً جیسا ماحول بن گیا اس کے حساب سے. اوصیکم بخمس، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت اہلا لذالک، اگر تم ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر سفر کرو تو حق ہے. کتنی اہم چیزیں ہوگی. اگر ان 5 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اونٹوں پر سفر کرو حق ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہے. کون سی؟ پہلی چیز، لا یرجون احد منکم الا ربہ، تم میں سے کوئی بھی شخص پروردگار عالم کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اب وہ یاد ہے نا پہلی والی آیت، الفقیہ کل فقیہ، اسی کا پہلی چیز کیا؟ امید کس سے لگائے رکھو؟ خدا سے. دوسری چیز، وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنبَهُ، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی اور چیز سے نہ ڈرے، صرف اپنے گناہوں سے ڈرے، صرف اپنے گناہوں سے ڈرے. جب یہ نہیں کرو گے، گناہ نہیں کرو گے، تو پھر خدا تمہارے ساتھ ہے. پھر ڈر کس کا؟ پھر خدا تمہارے ساتھ ہے. تیسری چیز مولا نے کیا؟ وَلَا يَسْتَحْيِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا سُئِلَ أَمَّا لَا يَعْلَمْ أَن يَقُولَ لَا أَعْلَمْ، اور اگر تم سے کسی چیز کا سوال کیا جائے اور تمہیں نہیں آتا ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا. یہ بولنے میں شرم محسوس نہ کرو. میں نہیں جانتا یہ بولنے میں، یہ ایسے قوانین ہیں، 5 قوانین بسا لیجئے اس کو امام بارگاہ کے باہر دیوار پر لکھ کر لگا دیجئے. نہیں آتا کہہ دو نہیں آتا. بیچ مجمع میں سے کوئی اٹھ کے سوال کر لے نہیں آتا. شیخ انصاری سے کسی نے سوال کیا، بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، کہا کہ سوال کیا، انہوں نے کہا نہیں آتا. تو کہا کہ اتنا بڑا امامہ لگا کر ممبر پر بیٹھے ہو، چوتھے زینے پر. جملہ کہا. شیخ انصاری نے کہا یہ تو میں اپنے علم کی وجہ سے بیٹھا ہوں، اگر میری جہالت کو قیاس کیا جائے تو آسمان تک کا میرے لیے ممبر بننا چاہیے. اگر تم یہ چوتھے پائے کو علم سے قیاس کر رہے ہو تو یہ علم چوتھے تک ہے. اگر جہالت کو قیاس کیا جائے تو اتنا بڑا ممبر بنایا جائے کہ میں آسمان پر بیٹھوں. علم اتنا سا ہے، جہالت بہت سا ہے. کیا جواب دیا ہے، خوبصورت جواب. ضروری نہیں ہے کہ یہاں ممبر پر بیٹھنے والا ہر شخص کل علم کا وارث ہو. کل علم کا وارث صرف ایک ہی ہے، صرف ایک ہی. اور پھر اس کے بعد مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یہ چیز کہ نہیں آتا یہ بول دیا. وَلَا يَسْتَحْيِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّيْءَ أَن يَتَعَلَّمْ، اور جب نہیں آتا تو پھر اس کے بعد سیکھنے میں بھی شرم محسوس نہ کرو. چوتھی چیز. 5ویں چیز مولا کیا فرما رہے ہیں؟ 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں 5ویں چیز یہ ہے وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ. 5ویں چیز یہ صبر کرو. ایک دن میں سارا علم نہیں آ جائے گا، ایک پہلی مجلس کے اندر سب کچھ نہیں آ جائے گا. او مولانا نے یہ کیا کہہ دیا پہلی مجلس کے اندر؟ 10 مکمل ہونے دو،
پھر کوئی نتیجہ نکلے گا. میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے. بہت سارے لوگ یہ غلط کرتے ہیں, میں اس لیے منع کرتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر روایتیں آئیں اسے دیکھ کر ڈیلیٹ کر دو, اس لیے کہ ایک روایت کے اندر کوئی سارا دین تھوڑی ہے. اگر ایک ہی روایت سے سارا دین لینا, باقی ساری کتابیں جلا دیجئے. ایک روایت کے اندر سارا دین تھوڑی ہے. میں اس لیے خاص منع کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ روایت مت بھیجا کیجیے, مگر یہ کہ یا تو تبرکاً اس اعتبار سے اسے بھیجیے کہ جسے پتا ہو کہ بھائی یہ شخص جو ہے اسی ایک روایت سے سارا دین نہیں نکال لے گا. ایک روایت آ گئی, مولانا یہ روایت آ گئی. آتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے لوگ, یہ زرارہ کی روایت ہے, اس کے اندر مولانا نے کہا ہے کہ تشہد کے اندر علی ولی اللہ پڑھو. ایک روایت لے کے آتے ہیں. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, اگر آپ خود مجتہد ہیں بسم اللہ اپنے فتوے پہ عمل کیجیے, اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھ لیجیے, کسی کی تقلید کیجیے, کیونکہ ایک روایت کے اندر سارا دین نہیں ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں, وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ. اب جب سیکھنے کے لیے آؤ گے تو صبر کرو, کیونکہ علم ایک ساتھ تو صرف ایک ہی کو ملا جس نے یہ دعویٰ کیا زکن زکا, رسول نے مجھے ایسے علم دیا کہ جیسے کوئی کبوتر نہیں اپنے بچے کو دانا دے. توجہ, وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ. اس کے بعد مولا نے خصوصاً ایمان کے معاملے میں, خصوصاً ایمان, امام کیا فرما رہے ہیں, من الایمان فإن الصبر من الایمان. صبر کو ایمان سے ویسی ہی نسبت ہے, صبر من الایمان, کیونکہ اب گفتگو جو ہو رہی ہے نا وہ عقائد کی گفتگو ہو رہی ہے. وإن الصبر من الایمان, صبر اور ایمان کو ایسی نسبت ہے, کیسی نسبت ہے, کالرأس من الجسد, جیسے کہ سر کو جسم کے ساتھ نسبت ہے. پھر مولا کیا, ولا خیر فی جسد لا رأس معہ. جس جسم کا کوئی سر نہ ہو اس کا کوئی فائدہ. اسی طریقے سے اگر ایمان کے مرحلے پر صبر نہ ہو تو کوئی فائدہ. بے صبری انسان کے ایمان کو کھو دے گی, ضائع کر دے گی. پھر مولا نے آخری جملہ فرمایا, ولا فی ایمان لا صبر معہ. اسی طریقے سے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں صبر. اب ایک واقعہ سنیے جناب قمیل کا. جناب قمیل صبر کا واقعہ. جناب قمیل کہتے ہیں ایک رات میں, بہت تیزی سے سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے مولا عباس کے کچھ جملے پڑھنے ہیں اور یقیناً پڑھنے. جناب قمیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مولا علی کے ساتھ سفر کر رہا تھا, سیر کر رہا تھا. اتنے میں نے ایک تلاوت, قرآن کی آیت کی تلاوت سنی. اب میں آیت بھی پوری نہیں پڑھ رہا ہوں. آیت کیا ہے, امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما, اور آگے پوری آیت جاری ہے. قمیل کہتے ہیں اتنی حسین تلاوت کی آواز تھی. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کے ایمان کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لے رکھا, صحیح ہے, نہ کسی کے ایمان کی تصدیق کیجئے نہ کسی کے ایمان کو جھٹلائیے, صحیح ہے, وہ جانے اس کا خدا جانے. اگر غلط پڑھ کے گیا ہے تو یہ جس کا ممبر ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, جس کا ممبر ہے وہ حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں, وہ جانتے کہ پھر کیا کام کرنا ہے. جسارت, بے ادبی قطن ہمیں آل محمد کے دروازے نے نہیں سکھائی. انتہائی نقصان دہ یہ چیزیں ہیں, انتہائی نقصان دہ یہ چیزیں. تو بہرحال اب سنیے قمیل کیا کہہ رہے ہیں. کہا کہ تلاوت کی آواز اتنی حسین تھی کہ میں نے دل میں کہا کہ کیا خوبصورت آواز ہے. شجیع حزین, اس لیے عربی کا جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھے. شجیع حزین یعنی خوبصورت بھی تھی اور دل پر چبھنے والی بھی تھی, ایسی آواز. کہا میں کہہ رہا تھا کہ کیا تلاوت کی آواز ہے, اور اپنے دل کے اندر اس شخص کی تعریف کر رہا تھا, دل کے اندر تعریف کر رہا تھا. امام نے کیا جملہ کہا, امام نے کہا جیسے ہی قمیل کو دیکھا ایک مرتبہ کہا, ابھی کہا میں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا, میرے مولا نے مجھ سے کہا کہ قمیل ایک جملہ کہا. اب عربی, یہ جملہ عربی میں کہنے کا لطف ہے. مولا نے کہا لا تعجبک تنتنت الرجل, تمہیں اس کی بن بناہٹ تعجب میں مبتلا نہ کر دے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, مولا کیا کہہ رہے ہیں, بن بناہٹ. لا تعجبک تنتنت الرجل, تمہیں اس کی بن بناہٹ, بن بناتی کون ہے, مکھی بن بناتی ہے, کہ تمہیں اس کی بن بناہٹ تعجب میں مبتلا نہ کر دے. قمیل کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ علی کو میرے دل زبان سے حیران ہو گیا. یہاں پر سوچا ہوں کہ 4 مصرے آپ کو دے دوں. لیجئے میر انیس کے 4 مصرے لے لیجئے. میر انیس کہتے ہیں کہ حیران ہے ملک خالق اکبر کی ثنا میں,
حیران ہے ملک خالق اکبر کی ثنا میں، ایسا ہی تردد ہے پیمبر کی ثنا میں، انسان کو کیا دخل اس گھر کی ثنا میں، قاصر ہے زباں حیدر صفدر کی ثنا میں۔ آگے کے دو اللہم صلی علی محمد، آگے کے دو مصرے تیزی سے، قاصر ہے زباں حیدر صفدر کی ثنا میں، ہر چند کے بندہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، رتبے سے پر اس کے کوئی آگاہ نہیں، ہر چند کے بندہ ہے وہ اللہ، رتبے سے پر اس کے کوئی آگاہ، اس کو کہتے ہیں کنوں سے بچ کے نکل جانا۔ اب ذرا تیزی سے مجھے جانے دیجئے، کہا یہ آواز مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے مولا سے سوال نہیں کیا، ہیبت مولا امیر تھی، میں نے سوال نہیں کیا مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، میں جانتا تھا کہ مولا کہہ رہے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ کہا مولا نے کہا سأنبئک بعد، میں تمہیں بعد میں اس کی کبھی خبر کروں گا۔ کہا اب روایت یہ کہہ رہی ہے ایک وقت طویل گزر گیا، خوارج کا فتنہ اٹھا، علی ابن طالب کی تیغ چلی، تیغ سے سارے کے سارے قتل ہوئے۔ جب میں رن میں تھا، مولا کے مقابلے پہ کھڑا ہوا تھا، رن میں بہت سارے سر پھیلے ہوئے تھے، اتنے میں مولا علی نے اپنی سیف اٹھائی، فی یدہ سیف یقطر دمن، علی کے ہاتھ میں تلوار تھی کہ جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ علی نے ایک سر کے اوپر تلوار رکھی، کہا قمیل امن ہوا قانت اناء اللیل، قمیل وہ جو آواز تھی وہ اس گردن کی تھی جو علی کے مقابلے پہ آ جائے۔ قرآن کی آواز بھی بہت خوبصورت ہو، علی کہتے ہیں بن بناٹ ہے۔ بیدار ہیں؟ یہ ہے۔ اور اب اگر صبر کا انداز سیکھنا ہے نا تو عباس سے سیکھو، کیسے صبر کر، تمام تر شجاعت موجود ہے، حسین کا جب تک حکم نہیں آئے گا عباس کچھ نہیں کریں گے۔ ایک ایسی فضیلت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، العباس محمد رضا حسینی جلالی کی کتاب ہے، کیونکہ جب بات پیش کروں گا آپ کو نہیں لگے گی اس لیے پہلے سے حوالہ دے دیا۔ جناب ام البنین کا نام ام البنین ہے، آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر کنیت پڑتی ہے، اس وقت عربوں کے اندر کنیت بچپن سے ہی پڑ جاتی ہے۔ آپ رہتے ہیں یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ابو زہرا، ام زہرا، ابو محمد، ابو علی، بچپن سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کنیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر کنیت احترام کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ عربوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ہم بھی بہرحال نجف میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں کا اندازہ ہے، تو بچپن سے ان کے یہاں پر کنیت پڑ جاتی ہے۔ ام البنین جب پیدا ہوئی تھی تب ان کا نام فاطمہ رکھا گیا اور اسی وقت ان کی کنیت رکھی گئی ام البنین، اسی وقت رکھی گئی۔ اب ام البنین کنیت تو رکھی گئی مگر بیٹے تو تھے نہیں، ہے توجہ ہے میرے ساتھ، بیٹے تو تھے نہیں تو یہ کنیت تو رکھ دی گئی ام البنین۔ اب ام البنین کی کنیت ام البنین کیوں رکھی گئی تھی؟ اس لیے کہ ام البنین کی کنیت، ام البنین ایک اور عورت تھی کہ جس کی کنیت ام البنین تھی، اس کو دیکھتے ہوئے رکھی گئی تھی، اور اس کے 5 بیٹے تھے۔ بہت توجہ کرنا، اس کے کتنے بیٹے تھے؟ ام البنین سے بعد میں کتنے بیٹے ہوئے تھے؟ 4، صحیح ہے، اس کے 5 بیٹے تھے، اس کی شباہت میں کنیت رکھی گئی تھی۔ لہٰذا اب ام البنین نے علی کے گھر میں آنے کے بعد پہلا اعجاز تو یہ دیکھا کہ جو بچے تھے نہیں، جو مجازی ام البنین تھی وہ حقیقی ام البنین بن گئی۔ علی کے گھر کا پہلا معجزہ کہ جو مجازی ام البنین، مجاز کہتے ہیں کہ اس وقت بچے تو تھے نہیں، حقیقی ام البنین تو وہ عورت تھی کہ جس کے واقعاً 5 بیٹے تھے اور انہوں نے عربوں پہ حکومت کی، ان کی تاریخ ہے، پھر کبھی کسی مقام کے اوپر وہ تاریخ پڑھوں گا۔ لہٰذا جو مجازی لقب ملا تھا ام البنین کا، علی کے گھر میں آنے کے بعد وہ ام البنین حقیقی ام البنین بن گئی در علی پر آ کے، پہلا یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، اب ذرا توجہ کرنا، اس سے پہلے تک کے جتنے بھی اشعار اٹھا کے دیکھیں عرب کے، جب کبھی ام البنین کا تذکرہ ہوتا تھا تو وہ 5 بیٹوں والی ماں کو یاد رکھا جاتا تھا۔ کربلا کے بعد جب کبھی کسی عرب شاعر نے ام البنین کا لقب استعمال کیا، 5 بیٹوں والی ماں ام البنین نہیں رہی، 4 بیٹوں والی ماں ام البنین بن گئی۔ اسی انداز سے سننا چاہ رہے ہیں، سن لیجئے۔ ہو نہیں سکتا کبھی بھی ذکر کم عباس کا، ہو نہیں سکتا کبھی بھی ذکر کم عباس کا، آج تک سینوں میں ہے غم عباس کا، کاٹنے والے نے 2 ہی ہاتھ کاٹے ہیں مگر
अनगिनत हाथों में उठता है अलम अब्बास का। नारा हैदरी। बराए खुशनूदी शहंशाह वफा मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। हर कोई करबला के लिए अपना इंतखाब कर रहा है। जनाब कासिम का इंतखाब मौला हसन ने किया, जनाब अब्बास का इंतखाब कर रहे हैं अली इब्न अबी तालिब। मजाक नहीं है। यही वजह है कि जुमला क्या कहा था ज़ुहैर इब्न कैन ने, अंतल्लज़ी इद्दखरका अबूका लिमिस्लि हाज़ल यौम। अब्बास इसी दिन के लिए तो तुझे ज़ख़ीरा किया गया था, यही करबला के लिए तो तुझे ज़ख़ीरा किया गया। जिसका अब्बास का नाम का मतलब पता है आपको क्या है? अब्बास का मतलब अरब की किताबों में जाके देखिएगा, अगरचे कि मैंने मैसेजेस बहुत सारे पढ़े, लेकिन जो लुगत में ख़ुद पढ़ा है, अब्बास कहते हैं उस शेर को कि जिसको देखकर बाकी शेर भाग जाए, उसे कहते हैं अब्बास। लुगत के अंदर जो अब्बास का मतलब है, नाम है अब्बास का मतलब है बढ़कर हमला करने वाला वो शेर कि जिसे देखकर बाकी सब शेर भाग जाए। अब समझ में आया हुसैन का वो जुमला। अब देखिए वक्त नहीं रहा और मैं नहीं चाहता कि इंतज़ामिया को मेरी वजह से कोई परेशानी हो, बस मैं यहाँ पर मजलिस मसाइब की तरफ लेके जाऊँ। अब आपको समझ में आएगा हुसैन का वो जुमला कि जो हुसैन ने कहा था, अब्बास कल तक जो आँखें सोया करती थीं आज से जागा करेंगी। सांस लीजिए, रोते रहिए। कल तक जो आंखें सोया करती थी आज से जागा करेंगे। कल तक जो आंखें जागा करती थी आज सोया करेंगे। यह है अब्बास। कई मर्तबा कोशिश की कि किसी तरीके से हुसैन इजाज़त दे दें। अब्बास जब आते थे, अब्बास मेरी फ़ौज के अलमदार हो, अब्बास मेरी फ़ौज के अलमदार हो। अब्बास खैमों का पहरा लगा रहे थे, मक्तल ने लिखा खैमों का पहरा लगा रहे थे। एक खैमे में गए, सारे बच्चे जमा हुए थे। वो खैमा कौन सा खैमा था? जहाँ पर मशकें रखी गई थी, जहाँ पर मशकें रखी गई थी। देखिए तवील मसाइब मैं नहीं पढ़ सकूँगा, मेरा साथ दे दीजिएगा। जहाँ पर मशकें रखी गई थी, जब कभी मशक सूख गई थी, खुश्क हो गई थी, मगर किसी चीज़ को मट्टी पर रखा जाए और वो गीली हो तो मट्टी जज़्ब कर लेती है पानी को। अब्बास ने कहा बच्चों से, बच्चों यहाँ क्यों जमा हुए हो? कहा चचा जान इसलिए कि ये मट्टी गीली है और चचा जान प्यास मारे डाली है। चचा जान प्यास मारे डाली है। अब्बास ने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने पेट को उस मट्टी पर टिकाए बैठा था। अब आका से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक हाथ में मशक को लिया और दूसरे हाथ से सकीना को थामा, लेके गए आका हुसैन के पास। कहा सकीना सिर्फ बाबा से इतना कहना कि चचा को पानी लाने की इजाज़त दे दे। मौला हुसैन ने जैसे ही देखा कि सकीना अब्बास के साथ साथ आ रही है और जैसे ही सकीना ने सिफारिश की, दो जुमले कहे। एक अब्बास को मुखातिब करके कहा अब्बास अब तुम्हें इजाज़त दे दी, और दूसरा जुमला सकीना से मुखातिब करके कहा सकीना आज सिफारिश के लिए आई हो, जब कल तमाचे लगेंगे, बालियां छीनी जाएंगी, चचा को याद करके बहुत गिरिया करोगे। अजरुकुम अलमदार का अलम तैयार हुआ, अलमदार का अलम तैयार हुआ। अलम के ऊपर इबारत लिखी थी नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हुसैन ने इस इबारत को पढ़ा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अलज़्ज़ा
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، القصہ مختصر، عباس ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مشک عباس کے ہاتھ میں ہے، ترائی پر قبضہ کیا، مشک میں پانی کو لیا، واپس آتے ہیں، عباس کو فکر نہیں ہے، عباس کے بازو کٹتے ہو کٹ جائے، جان جاتی ہو چلی جائے، کسی طریقے سے مشک سکینہ تک پہنچ جائے، کسی طریقے سے مشک سکینہ تک پہنچ جائے۔ عزاداروں، راوی لکھتا ہے ایسا لگتا تھا عباس کی جان اس کے جسم میں نہیں تھی، مشک سکینہ میں تھی۔ دایاں بازو قلم ہو گیا، تلوار چھوڑ دی، بایاں بازو قلم ہو گیا، علم بھی چھوڑ دیا، مشک سکینہ دانتوں میں، عباس کی خواہش ہے خیموں تک پہنچ جائے۔ اجرکم الزہر، اجرکم الزہر۔ سانس لے لیجئے، سانس لے لیجئے۔ عباس کی خواہش ہے خیموں پہ پانی پہنچ جائے، مگر عزاداروں اب ایک سوال کروں، جیسے ہی ایک تیر چلا اور جیسے ہی مشکیزے کو چھیدا گیا، عباس کے اب ہاتھ تو تھے نہیں، اپنے زانوؤں سے گھوڑے کی رکاب کو موڑ لیا، کہا اب خیموں میں نہ لے جا، اب خیموں میں نہ لے جا۔ جیسے ہی رخ کا مڑنا تھا، ایک شکی نے تیر چلایا، عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ عزاداروں، ہاتھ نہیں تھے، عباس نے چاہا کہ تیر کو کیسے نکالوں، سر جھکایا کہ زانوؤں سے تیر کو نکال لو۔ جیسے ہی سر جھکا، ایک ظالم نے گرز کا وار کیا، عباس کا سر شگافتہ۔ اجرکم علی الزہرا۔ عباس کا سر شگافتہ ہو گیا۔ عزاداروں، اب گھوڑے پر عباس سنبھل نہیں پائے ہیں، جیسے ہی گھوڑے سے زمین پر آئے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اب کربلا میں 3 واقعے پیش آئے، سن سکو گے؟ 3 واقعے کربلا میں، 3 حادثے پیش آئے۔ حسین نے کمر تھام لی، الان انکسر ظہری، عباس کمر ٹوٹ گئی، زینب نے چادر کو تھاما، او بھائیا بابا کہا کرتے تھے زینب تیری چادر چھین لی، میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے اس کی چادر کو کون ہاتھ لگائے گا؟ سکینہ نے کوزہ پھینک دیا، بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو لے۔ بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو لے آئیے۔ عزادار یہاں پر وہ منظر پیش کیا جاتا ہے، ذاکر نے مصائب یہاں پر تمام کیے، گھر جا کر سو گیا، خواب میں دیکھا سیدہ زہرا آئی ہیں، کہا ذاکر تو نے میرے بیٹے عباس کے مصائب نہیں۔ عزادارو، جب مولا امیر نے پوچھا تھا نا زہرا تم اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کیسے کرواؤ گی، تو شہزادی نے کہا تھا اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو، یہ 2 کٹے ہوئے ہاتھ سب کی شفاعت کے لیے کافی۔ اجرکم علی الزہرا۔ تو شہزادی نے کہا تو نے میرے بیٹے کے مصائب نہیں پڑھے، کہتا ہے کہ میں آج آپ کے بیٹے کے مصائب پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا تو نے وہ مصیبت نہیں پڑھی جب کوئی بلندی سے زمین پر آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا، جب میرا عباس پشت فرس سے زمین کربلا پر عباس کے ہاتھ کٹ چکے، منہ کے بل میرا عباس سرزمین کربلا پر۔ اجرکم علی الزہرا، یہ اجر شہزادی دے سکتی ہے، اس کا اجر صرف شہزادی دے سکتی ہے۔ ہاں زادارو، اگر کوئی سید زادہ مجمع میں موجود ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جب شہزادی شفاعت کرے میرا بھی نام لے لینا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ بس زادارو اب ذرا تصور کرو، کبھی جانا جہاں پر بازو کٹے وہ جگہ دیکھنا، اور پھر وہاں سے چل کے خیمہ کا جانا،
کیونکہ جہاں پر بازو کٹے ہیں نا وہیں سے کچھ فاصلے پر روایت کے اندر ہے عباس کی جہاں پر قبر ہے عباس اسی جگہ پر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے. تو اب کبھی کربلا جانا نا تو پہلے خیمہ گاہ جانا اور وہاں سے ذرا کمر کو جھکا کر قبر عباس تک چل کر کس طریقے سے حسین آئے اللہ جانے حسین جانے. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الزہرا. ایک مرتبہ آقا حسین آئے ہیں اور آنے کے بعد بھائی کے سر کو لیا اپنے زانوؤں پر رکھا. اپنے زانوؤں پر رکھنے کے بعد کہا عباس کیا کوئی حاجت ہے؟ کہا آقا ایک حاجت ہے. جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. چاہتا ہوں کہ جاتے ہوئے بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرو مگر ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے. مولا اگر ہاتھ ہوتے تو یہ زحمت بھی نہ دیتا. حسین نے ابا کا دامن لیا عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا. عباس نے چہرے کی زیارت کی اور ایک خواہش حسین نے کی. کہا عباس ہمیشہ آقا کا آج بھائی کہہ دے مجھے نہیں معلوم کربلا جانے اللہ جانے حسین جانے اس وقت بھائی نہ کہا. مگر ہاں ایک روایت اتنی ضرور ملتی ہے ایک وقت تھا حسین نے عباس کو تڑپ کر یاد کیا جب شمر اب پوچھتے حلق سے گلے کو ذبح کر رہا تھا حسین کہہ رہے تھے ابا میری مدد کو تیرا آ گیا